سيدنا وشفينا وحبيب أصحابه وأزواجه وذرياته جميعا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا رفاث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صدق اللہ علیہ. دوستو بزرگوں، ظاہر بھی ہوتا ہے بھی ہوتا ہے، اہم ہوتے ہیں، لیکن بنیاد باطن ہوتی ہے، اور اس بنیاد کے ذریعے ظاہر میں ہر چیز کا اظہار نظر آتا ہے. مثلا جسم ہے وہ اہم ہے، لیکن اس کی اہمیت کو باقی رکھنے کے لیے اس کا اندرون ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندرون کے نظام کو اربع عناصر آگ و مٹی پانی کے اعتبار سے ترجیح دی ہے. لیکن انسان کا ظاہر میں ہاتھ نہیں ہے، تکلیف ہو، قدر محتاج ہوگا، بات چل پڑے گی. زندگی میں جتنا رکنا چاہیے اتنا نہیں رک سکے گا. ایک آنکھ نہیں ہوگی، ایک کان نہیں، جون سا عضو نہیں ہوگا، بات چل جائے گی. لیکن اندر اگر جگر نہیں ہوگا، اگر دل نہیں ہوگا تو بات نہیں چلے گی. یہ حقیقت ہے. اللہ رب العزت نے اربع عناصر آگ ہوا مٹی پانی میں صرف تخلیق کے اعتبار سے مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ عبرتیں اور نصیحتوں کے بھی مقام اس کے اندر رکھے، اور اس کی اہمیت انسان پر کھولی کہ انسان کس چیز کی زیادہ حفاظت کرتا ہے. مانا کہ اپنے ظاہر کی حفاظت کرتا ہے لیکن باطن کی زیادہ کرتا ہے. جسم کسی عضو پر کوئی تکلیف عام پڑے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دل کے اندر کوئی تکلیف عام پڑے تو یہ مقروض بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ لگا دیتا ہے. جانتا ہے کہ ہلاکت یقینی ہے. اور یہ اللہ رب العزت نے انسان پر ایک حجت قائم کی ہے، گو ان پڑھ ہو، تاکہ کل ان پڑھ بھی محشر میں چھوٹ نہ سکے. اس پر بھی یہ حقیقت آشکارا ہو کہ کس چیز کی اہمیت تھی، اور دنیا میں کے اندر تو بغیر تجربے کے یا بغیر علم کے بھی اپنی عقل سے اس بات کو سمجھ سکتا تھا کہ ظاہر اور باطن دونوں میں کس کا مقام مقدم ہے، اور تو نے کس کی زیادہ حفاظت کی. بس خالق کو ہم جیسے سمجھتے ہیں یہ غلط ہے. اس کو کسی نے سمجھانا، ان کو سمجھنا پہچاننا تو ہماری ذات کو پہچانے. بقول حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، جس نے اپنی ذات کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. اور یہ ہماری محنت نہیں، اس لیے کہ انسان جب اپنے مفاد کو، اپنی کامیابی کو، اپنی فلاح وغیرہ کو مخلوق میں دیکھتا ہے تو پھر مخلوق میں محنت کرتا ہے. جیسے سائنسداں محنت کرتے ہیں اور اس کے نقش قدم پر چل کر اسی ذہن کے لوگ ہمیشہ اس میں محنت کرتے ہیں، لیکن اپنی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ خالق کو نہیں پہچان سکتا. پہچاننے کی مطلب نہیں ہے کہ اس کی پہچان کی کوئی تکمیل ہو سکتی ہے. اس لیے اس کی تعریف خالقیت کے اعتبار سے اور صفات کلیہ کے اعتبار سے لامحدود ہے. یہ سمجھ نہیں آتا، کچھ سمجھایا جاتا ہے. اگر کوئی کہے کہ میں نے اس کی معرفت حاصل کی تو معاف کرنا،
معرفت کی کوشش کی. کسی نبی اور رسول نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے اللہ کو اتنا پہچان لیا کہ جس کی حد آ گئی ہو. اس لیے کہ جس کی حد ہے وہ مخلوق ہے اور جس کی حد نہیں وہ اللہ ہے. جی ہاں، اس طرح سے اگر انسان اپنی سوچ پہ چلے گا تو خالق کو بھی مرتب کرے گا اپنی سوچ کے اعتبار سے. جیسے اس نے خود نے کہا وہ ظاہر و باطن. آپ کا نام جو ہے اللہ رب العزت کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. تو اللہ کا ظاہر نہیں ہے نہ باطن ہے. ظاہر و باطن اس کا جس کا جسم ہے. اللہ جسم سے باطن کہ پھر ظاہر کیوں کہا؟ یہ خود ظاہر ہے اور خود باطن ہے. نہ ہم ظاہر ہے نہ ہم باطن ہیں، بلکہ ہمارا ظاہر ہے ہمارا باطن ہے وہ بھی اللہ کا پیدا کردہ ہے. اور خالق خود ظاہر ہے خود باطن. جیسے ہمارے سمجھنے کے لیے وہ کریم ہے. کریم اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے کرم کا محتاج ہے. انبیاء علیہ السلام کریم ہے، لیکن اس کے کرم کا دیے ہوئے کریم ہے. یہ خود کرم ہے. کوئی نبی خود کرم نہیں، یہ خود کرم ہے، خود رحیم ہے. وہ علیم نہیں بلکہ خود علیم نہیں، خود علم ہے. علم والا اس کو کہتے ہیں جس کے سر پر کوئی استاد ہو. علیم اس کو کہتے ہیں وہ ذات خود علم، اور اس کے علم کو پانے کے لیے نہ سوچ ہو اور نہ سمجھ ہو، نہ فکر ہو، نہ تدبر ہو، کچھ نہ ہو. اس میں کسی چیز کی جنبش نہ ہو. اللہ اکبر قرار ہو. کسی صفت میں جنبش نہیں، یہ متحرک نہیں، یہ قرار ہے. جسے اللہ نے قرآن کہا فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. نے 6 روز کے اندر اس کو پیدا کیا، زمین و آسمان سب کو، اور عرش کی طرف قرار پائے. عرش کے اوپر بیٹھے نہیں، بیٹھتا وہ جو تھکتا ہے، چلتا وہ ہے جو ضرورت رکھتا ہے، سوچتا وہ جو دماغ رکھتا ہے، سوتا وہ ہے جو آرام کا طالب ہے یا تھکا ہوا ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم. آپ نے قرآن میں فرمایا لا تأخذه سنة ولا نوم. نہ ہمیں اونگ آتی ہے نہ ہمیں نیند آتی ہے. تو نیند کی ضد جاگنا ہے. نہ ہم جاگتے ہیں نہ سوتے ہیں. جاگتے وہ ہیں جن کو مرنا ہے، اور جاگتے وہ ہیں سوتے ہوئے ہیں جس کو مرنا ہے. جب موت کا مسئلہ ہی نہیں، یہ کیوں کہ موت ہم نے پیدا کی. بہرکار ہم اللہ کی کیا تعریف کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم سب کا وجود اس کی تعریف ہے. اگر ہمارا وجود اس کی تعریف ہے، یہ یقین آج ہے صرف علم کے اعتبار سے نہیں، تاثر کے اعتبار سے، تو خدا پاک کی قسم کبھی بھی ہماری ذات کی تعریف ہمارے زبان پہ بھی نہ آئے اور کوئی کرے تو بھی پسند نہ آئے. اس لیے ایک حدیث کے اندر ایک راز چھپا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری کوئی تعریف کرے تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو. اگر اس کی شرح فرماتے ہیں کہ تو اس کو چھڑک کر بند کر دو. یہ تو بات واضح سامنے آتی ہے کہ انسان کے منہ کے سامنے، چہرے کے سامنے اس کے روبرو تعریف کی جائے گی، تکبر آئے گا. یہ تو ہے، لیکن اس کے دل میں یہ گڑ جائے گی بات کی بات کہ میں تعریف کے لائق ہوں، تو اس نے اپنی تخلیق کو نہیں سمجھا. یہ پہلے درجے کا بے وقوف ہے، جسے شیطان پہلے درجے کا بے وقوف نکلا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اس نے اپنی تخلیق میں تکبر کیا کہ آدم علیہ السلام کو تم نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا. یہ بھول گیا. تم نے بنایا یہ تو ظالم نے نہیں کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میری تخلیق جو ہے وہ آگ سے، یوں کہتا تم نے بنایا تو اپنی نفی ہو جاتی ہے. یہ کبھی تکبر نہیں آتا. اس لیے انسان جب اپنی طرف آتا ہے تو متکبر ہو جاتا ہے. نہ فلسفہ کام آتا ہے نہ سائنس کام آتی ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں دنیاوی شکلیں ہیں. یہ مجاز رکھتی ہیں، حقیقت نہیں رکھتی. مجاز حقیقت کی طرف اس وقت
جاتا ہے کہ مجاز کو پیدا کرنے والا اللہ، تو آدمی حقیقت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس لیے انسان بے حقیقت ہے، اور بے حقیقت اپنے افعال میں بھی ہے، اس لیے کہ خود کا بدن قرار دیتا ہے اور اس کے بدن پہ خود پہ کچھ نہیں چلتی۔ ابھی آپ بریانی حلوہ پکا لیں اور بٹیرا چاہے کہ بھوک لگے، آپ تیار ہو گیا ہنڈیا پیٹ کو کہو میاں کیا تجھے ہو گیا ہنڈیا تیار ہے گرما گرم، پیٹ کہے گا کہ میں تیرا تھوڑی ہوں بھوک لگ جاؤ۔ وہ تک نظام اللہ جب چاہے گا جب بھوک لگے نہ بادشاہ اس پہ قادر، نہیں بالکل نہ بادشاہ قادر، کچھ نہیں۔ یعنی حالت جسمانی بدلے تو اس میں تغیر نہیں کر سکتا، سونے کا دل ہو تو سو نہیں سکتا، فلاں وقت پہ جاگوں گا، جب روح کو لوٹائے تب جاگے۔ جب انسان تخلیق اور متحرک ہونے میں اس کا محتاج ہے تو پھر اس کی تعریف ہی نہیں رہتی، خدا پاک کی قسم۔ اس لیے کہا الحمدللہ رب العالمین، وقت تمام تعریف اللہ کی۔ اس لیے یہ ضروری ہے انسان کو اپنی نفی کرے، اور جب تک اپنی نفی نہیں کرے گا تو اس بات رہے گی، اور اس بات شرک ہے، یہ اللہ کے سامنے مقابلہ ہے، یہ ہمسری ہے۔ اور یاد رکھیے ہمسری جب اندر سے اٹھ کر باہر آتی ہے تو آدمی فرعون کو پوچھے کہ تو فرعون کیوں بنا، کہ اس کی وجہ سے بنا کہ ہمدردی ہمسری اندر اٹھ کے باہر آئی تو میں نے کہا انا ربکم الاعلی، میں اعلیٰ پروردگار۔ آپ کہیں گے کہ ہم تو پروردگار کا دعویٰ نہیں کر سکتے، ہم آپ کو یہ اللہ کا شکر کہ اللہ نے ان سے بچایا، لیکن ہمارا تاثر یہ ہوتا ہے کہ جب بھیڑ پڑتی ہے تو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ بچوں کی پرورش کون کرے، 5-6 بچی ہیں، 4-5 بچے ہیں، مر جاؤں گا کون اس کو پالے گا؟ یہ ربوبیت کا دعویٰ ہے، یہ مصاحب فرعونیت ہے۔ خوب یاد رکھیں اس بات کو، انسان کو پرورش کی فکر نہیں دی، اگر پرورش کی فکر اس کو دیتے تو اللہ کا وعدہ کھوٹا ہو جاتا ہے، یہ خود اوڑتا ہے۔ اسے اس کو بے نیاز کیا کہ تجھے مار ڈالنا میرے ہاتھ میں، بندوق کے ہاتھ میں نہیں۔ وہ اس کی نیت کا پھیلا جس نے مارا اس کی نیت پہ سزا دوں گا، لیکن بندوق کا حق نہیں ہے۔ کسی کو ہاتھ میں گولی لگی تو اس میں بھی مر جائے گا، اور تجھے دل پہ لگی تو بھی بچا لوں گا۔ تو آپریشن کر کے گولی نہیں نکال لی، میرا اب نہیں تھا، ابھی تیرا وقت ہے۔ جسے خود قرآن میں فرماتے کہ لمحہ نہ تو پیچھے ہوگا نہ آگے ہوگا، غرض کہ انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کر کے ایسا محتاج رکھا تاکہ یہ اپنی محتاجی قبول کر کے جنت کی وہ بادشاہی حاصل کر لے جس میں آزادی آزادی۔ مومن کو مقید کیا، کہا نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ، یہ قید خانہ، اور کافر کے لیے یہ جنت ہے، جو چاہے سو کرے، جو چاہے سو کرے۔ بہرحال یہ میں نے ایک بنیادی بات کر لی، لیکن میں جو اس چیز پہ آنے والا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا ظاہر اور باطن ہے۔ یاد رکھیے نماز کا بھی ظاہر اور باطن ہے، اور روزے کا بھی ظاہر اور باطن ہے۔ اس طرح جیسے میں نے حج کے بارے میں کہا ولا رفاث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور یہ تین چیزیں اندر سے تعلق ہے، ولا رفاث ولا فسوق، فسق باتوں پہ نہ، فسق باتوں پہ نہ آنا، ولا جدال جھگڑوں پہ نہ آنا۔ جھگڑے کا مزاج اندر ہوتا ہے، اس کا عمل ہاتھ سے ہوتا ہے، زبان سے گالی، آنکھوں سے گھرکنا، لیکن اس کی بنیاد اندر ہوتی ہے، فسق بات اندر ہوتی ہے۔ ایک انسان عورت کے سامنے تکتا، لیکن صحت کا نظام اندر ہوتا ہے، صحت کا نظام اندر ہو، ولا رفاث ولا فسوق ولا جدال، یہ تینوں کے مقام اندر ہوتے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کی اصلاح فرما کر جب یہ تیار ہو گئے تو 18 سال کے بعد اللہ نے حج پہ بلایا
اور کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ صحابی میں جھگڑا ہوا، اور کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ عرفات اور مینا میں حضرتوں کو جھگڑے نہ ہوئے ہو اور سر نہ پھٹے ہو. میں نے آنکھوں سے دیکھا، سر نہ پھٹے ہو. اور یہ بھی نہیں سنا ہوگا کہ طواف کے وقت لوگوں نے ایک دوسرے کو ٹھونسے نہ مارے ہوں. اس لیے دوستوں بزرگوں کیونکہ ہم نے اس بات کو نہیں سمجھا کہ ظاہر حقیقت سے سنوارا جاتا ہے، ظاہر باطن حقیقت سے سنوارا جاتا ہے، اور باطن کا یہ اثر ظاہر پہ پڑتا ہے. اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ اصل اصلاح باطل کی ہے. جب باطل انسان کا درست ہو جائے گا تو ظاہر جسم اس میں سے صحیح مظاہرے ہوں گے. منافقت یاد رکھیے، منافقت انسان جب خود جھوٹا ہے تو جھوٹ بولے. کہا تو یہ جاتا ہے کہ جھوٹ بولا، حالانکہ اس کے اندر جھوٹ کا مادہ موجود ہے. جب تو اس کو منافق کہا. امین پہلے سے ہی امانت میں خیانت کرنے کا اس کے اندر ارادہ ہے، اس لیے یہ امین نہیں خائن ہے. اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ منافق بتایا. جس میں تین عادتیں ہوں، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا اور جھگڑنا تو گالی دینا، یہ منافق ہے. یہ منافق ہے. اس لیے کہ اس نے اپنے باطن کو نہیں سنوارا، اس نے اپنے باطن کو نہیں سنوارا. اب دوسری بات، ایک انسان اخلاق کا مظاہرہ کرتا، ایک انسان اخلاق کا مظاہرہ کرتا اور وہ لوگ گرویدہ ہو جاتے ہیں کہ بڑا خلیق ہے. خوب یاد رکھیے اس بات، خلیق زبان سے نہیں پہچانا جاتا، وہ آزمائش سے پہچانا جاتا. سننا، میٹھی زبان دل کی ترجمانی نہیں کرتی. نہیں، بقول حضرت علی کرم اللہ وجہ کہ یہ مکاری بھی ہوتی ہے. مکار بڑا میٹھا ہوتا ہے، ورنہ مکار بہت آنسو بہاتا ہے. جی ہاں، کیونکہ اہل دل تھے اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی تھی. چنانچہ سیدھی زبان مظاہرے میں اچھی ہے، لیکن خدا کی قبول اس لیے نہیں کہ اندر شیریں پن نہ ہو. ایسے ہمدردی کے بیان بہت اچھے ہیں، لیکن اس میں حقیقت نہیں ہوتی جب اندر ہمدردی نہیں ہوتی. یعنی جو زبان بولے دل اس کی ترجمانی نہ کرے تو یہ نفاق ہے کہ باطن غلط ہے، ظاہر میں مظاہرہ صحیح کر رہا ہے، اس لیے ریاکار ہے اور لوگوں کو پھانسنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، جب کہ دوست ہم آپ کی یہ خدمت کر دیں گے، فکر نہ کرو، آپ ہمارے طرف ہو جاؤ، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. بہرحال اس مجموعی اجتماعی مسئلے کو ہم چھوڑ دیں. باعتبار میری ذات کے منفرد ہونے کے اعتبار سے اپنی طرف متوجہ ہوں تو آپ دیکھیے، جب ہمارا رشتہ دار کوئی بیمار ہو جاتا ہے، سنو، ہم کو پتہ چلتا ہے تو ہم جاتے ہیں اس کی عیادت کے لیے، اس کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں نا بھائی، اس کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں. جب اس کی تیمارداری کے اندر جاتے ہیں دوستوں بزرگوں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ آپ بیمار ہو گئے، ہم نے سنا آپ نے بیمار ہو گئے، مجھے تو ناشتہ بھی نہ چلا اور بڑا غم ہوا. حالانکہ 2 انڈے اور حلوہ کھا کے آتا ہوتا ہے، 2 انڈے کھایا ہوں مزے کے ساتھ. جی ہاں، اور بتایا کیا مجھے اتنا غم ہوا کہ کھانا بھی نہ چلا اور آج بھی غم ہو رہا ہے. دیکھا یہ جھوٹا، یہ جھوٹا، یہ بالکل جھوٹا. اس کو اخلاق نہیں کہتے. اخلاق اس کو کہتے ہیں کہ زبان اور دل یک ہو، ترجمانی ہو. اگر درد کا بیان کرے زبان سے تو دل میں درد ہو، ہمدردی کا بیان کرے تو دل میں ہمدردی ہو. جی ہاں، جس چیز کا بیان کرے دل اس کی ترجمانی کرتا ہو. اگر یہ بات نہیں تو یہ انسان اتنا مخلوق کے لیے خطرناک ہے کہ اللہ کی پناہ. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسانوں کے کپڑے اس زبان سے اتارے جاتے ہیں. جیسے ایک تاجر کے پاس آپ جائیے، یوں کہیے کہ مجھے 10,000 کا مال لینا ہے، آئیے تشریف لائیے، ماشاءاللہ بھائی بوتل لے آنا.
نہیں یہ کوئی بات ہے، پہلی مرتبہ ہے، آپ کا آنا مبارک ہے، آپ جیسے گراہک ہم کو کہاں سے ملے؟ یہ سب بناوٹ ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ تاجر خوشامد نہ کرے، اخلاق جتائے۔ اخلاق کیا ہے؟ کھری کھری بات۔ آئیے، مبارک ہے، آپ آنا، تشریف رکھیے، کیا چاہیے؟ کہ فلاں چیز چاہیے، کہ یہ کیسی چیز ہے؟ کہ یہ ایسی چیز، یہ نہ کہ پائیدار ہے، میڈ ان جاپان ہے، رات دن بکتی ہے، نہ مشہور ہو گئی ہے، نہ دنیا میں جھوٹ کے جھوٹ بھر دے۔ یہ ہے آپ کے سامنے، آپ دیکھ لیے، اگر پسند ہے تو دیکھ لیجیے، لیکن اندر تھوڑا سا داغ بھی ہے اس تھان میں، اس کو بھی دیکھ لیجیے۔ یہ اخلاق ہے، کون کرے یہ وہ کرے جو اندر بنا ہوا ہو۔ اندر کا بگڑا ہوا کبھی نہیں کر سکتا، وہ کفر کی لائن پہ جائے گا۔ جب ایمان کی بنیادیں صحیح ہوں گی تو زبان ایمان کی شرح پہ جائے گا، اور جب اندر ایمان کی بنیادیں صحیح نہیں ہوگی زبان کفر پہ جائے گی، کفر کی طرز اختیار کرے۔ اس دور میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو تجربہ ہوتا ہے، لیکن انسان اپنی ذات کی طرف متوجہ ہو، یہی اچھا ہے کہ صبح سے شام تک میرے اندرون کا مقام کیا ہے اور ظاہر کا مقام کیا۔ بس یہ طویل بحث ہے۔ میں جو آنا چاہتا ہوں ایام حج کے بارے کے اندر کہ انسان کہتا لبیک اللہ میں حاضر ہوں، تو دل کو پوچھنا چاہیے، دل بھی حاضر ہے؟ لا شریک، تیرا کوئی شریک نہیں، تو اندر کا جذبے کو پوچھنا چاہیے کہ کس سے بات بنتی ہے؟ اس کا یقین غیر سے ہے؟ کس سے زندگیاں بنتی ہیں؟ عزت مال سے ملتی ہے اللہ سے کہ مال سے بنتی؟ باطن میں تو کھوٹا، باطن میں کھوٹا، کہ پھر یہ اعمال کے اعتبار کے آسمان کے اعتبار سے تو اپنے باطن کو پہچان کہ یہ کھوٹا، تو ظاہر کے عمل سے باطل کو صحیح کرنے کی دعا کر کہ اللہ میرا باطل بھی ٹھیک کر دے۔ کیوں جناب؟ آپ سبب کے نقشے میں باطل کو نہیں دیکھتے، باطن کو نہیں دیکھتے۔ ایک انسان اگر تربوز خریدنے جاتا ہے، وہ ہرا بھرا ہے، اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہرا بھرا ہے، پھر اس کو اٹھاتے ہیں کہ اس کا ظاہر میں وزن بھی ٹھیک ہے، اگر پورا ہو تو اندر کا خطرہ ہے، اور اس کے بعد ماشاء اللہ آپ اس کو دباتے ہیں کہ نرم تو نہیں ہے، اگر نرم ہو تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کا ظاہر آپ نے دیکھ لیا تو آپ اس کو خریدتے ہیں، آپ کہتے ہیں جناب اس پہ جا چھری ماریے اور ہمیں دکھائیے کہ اندر یہ سرخ ہے یا ظالم سفید ہے۔ باہر تو ہرا ہے، اندر تو منافق نہیں ہے، دیکھ لیجیے آپ، ریکڑیوں پر سب کاٹ کاٹ کے لیتے کہ نہیں لیتے بھیا؟ اب آپ نے اس کو کھینچا، اب جو سرخ نہ نکلا تو صفات ظاہرہ کو آپ چھوڑ بیٹھے۔ کوئی قدر کی یاد رکھیے، اس طرح سے صفات ظاہرہ اگر باطن میں حقیقت نہیں تو سب منہ پہ مار دی جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نماز کے بارے میں کہا کامیاب ہو گیا وہ شخص جو نماز میں ڈرا۔ قد افلح المؤمنون، قد افلح المسلمون نہیں، وہ مومن کامیاب ہو گیا جو نماز میں ڈرا۔ اگر نماز میں نہیں ڈرتا، خشیت کا مقام نہیں، تو اس سے کامیابی کا وعدہ نہیں۔ کامیابی ایک حقیقت ہے، اور کامیابی صرف ظاہر پہ نہیں ملتی، ظاہر اور باطن کی دونوں درستگی پہ ملتی ہے، دونوں کی درستگی پر نصیب ہوتی ہے۔ ایک انسان اگر زبان سے کوئی چیز چکھتا ہے تو یہ لذت کا صحیح مقام تو پا لیتا ہے، لیکن صحیح انجام نہیں پاتا۔ جب معدہ خراب، لذت سے کھا لے گا بہت سی چیزیں، لیکن معدہ ہضم نہ کرے تو انجام کو نہیں پا سکتا۔ اسی طرح سے انسان اعمال کو علم سے صحت تو پا لیتا ہے، لیکن یقین سے انجام پہ نہیں پہنچتا تو فیل ہو جاتا ہے۔ اور فیل ہونے کی نشانی ہے کہ یہی انسان اللہ کا دوست اور ولی نہیں بنتا۔ یہ آپ نوٹ کرو، یہ نوٹ کرنا، یہی قربت اللہ کی نصیب اس کو نہیں ہوتی ہے، نہ محبت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ بظاہر یہ مسلمان نظر آتا ہے، اندر کھوکھلا ہوتا ہے۔ جو اپنے لیے کھوٹا ہوتا ہے وہ سب کے لیے کھوٹا ہوتا ہے، اور جو اپنے لیے سچا ہوتا ہے وہ بیوی کے لیے بھی سچا ہے، ماں کے لیے بھی سچا ہے،
سب کے لیے سچا ہے ورنہ کسی کے لیے سچا نہیں. اس لیے جو اس سے میں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیتر کو سنوارا, وَيُزَكِّهِمْ, بھیتر کو سنوار لیا, جسم کو علم سے مزین کر کے اعمال صالحات سے متحرک کر دیا اور یقین کو دل میں پیوست کرا کے اندر روشن کر دیا. بس اندر روشن کر دیا. اللہ اکبر. اور اس پر پھر عوامل نازل ہوئے. 6 یا 7 سال تقریباً نماز کا اللہ نے کیوں انتظار کیا, اور روزے کو فرض کرنے میں کیوں انتظار کیا؟ صرف ایک بات, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ تو اللہ کو پہچان, تیری ذات کو پہچان, باطن کو پہچان, ظاہر کو پہچان. کلیتاً ایک بڑی تفسیر ہے جس کو معرفت کہتے ہیں, اور اس پر برسوں ہماتن قربانیوں کے ساتھ محنت کرائی دوستو. اور پھر جو امر آیا وہ ظاہر اور باطن دونوں کے ساتھ نور لے کے آیا. نور لے کے آیا. اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر کہے کہ جناب آپ نے فلاں چیز کھائی, کہ ہاں, کہ معدے نے اس کو قبول نہیں کیا, آپ کا وزن تو نہیں بڑھا, آپ کا وزن نہیں بڑھا اس لیے کہ آپ نے کھائی ضرور, لیکن اندر کے حصے نے اس کو قبول نہیں کیا, چنانچہ کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا. یاد رکھیے یہ مثالیں اس لیے کہ انسان اگر اس طرف نہ جائے تو اپنی ذات کی شر سے اپنے آپ کو پہچان لے, اور اپنی ذات کے خیر سے اپنے آپ کو پہچان لے, اپنی گراوٹ سے اپنے کو پہچان لے, اپنی ترقی سے اپنے کو پہچان لے. انسان کی معرفت ہے وہ اللہ کی معرفت دیتی ہے. جو اپنی ذات کو پہچانا, اللہ کو پہچانا, انسان کی معرفت اللہ کی معرفت دیتی ہے. اور اللہ کی معرفت جب نصیب ہوتی ہے تو اپنی معرفت میں پن نہیں رہتا, تو پن لیتا ہے. اور جب تک میں پن لیتا ہے بازار عبادت کیجیے, 1000 روزے رکھیے, 1 لاکھ یا کم و بیش واللہ عالم زمانے تک شیطان نے محنت کی. تم پوچھو کہاں پہنچا؟ زمین سے سدرۃ المنتہا تک پہنچا, جبریل علیہ السلام کے آگے نکل گیا, جنت دیکھی, دوزخ دیکھی, لیکن میں پن نہ نکلا, کچھ کام نہ آیا, مردود ہو گیا. ایسے انسان مردود ہو جائے گا جب اس میں میں پن رہے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پن کا, تکبر کا, رائے کے دانے کے اندر تیرے اندر رہا تو ہرگز جنت میں نہیں جائے گا. ایک رائے کے دانے والا, اس لیے کہ رائے کا دانہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے, جسے کہ چنگاری ہو وہ ہماری ساری کمائی کی کھیت کی فصل کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. اس طرح سے تکبر کا ایک ذرہ انسان کی تمام خاکوں کو جلا کر رکھ دیتا ہے. یاد رکھیے اس بات کو. اس لیے جس شکل میں تو جاتا ہے, جس شکل میں تو چلتا ہے, وہ مخلوق بن کر چل, عنصر بن کر نہ چل. اگر حکمرانی پہ اور میں پنایا کھٹا, مال میں اور میں پنایا ختم, قوت ہے اس میں میں پنایا ختم. یاد رکھ اس بات کو. اس لیے کہ قوت اللہ کی دی ہوئی ہے, حکومت اللہ کی دی ہوئی ہے, مال اللہ کا دیا ہوا, حسن اللہ کا دیا ہوا. تیرے لیے ہوئے پر تکبر کر کہ وہ تو کوئی چیز نہیں, کہ بس تو بتا کوئی چیز تو نے پیدا کی ہو. تیرے جسم کو دیکھ, تو نے ایک چیز پیدا کی ہو, اور تو کہ مال تو میں نے تمہیں کمایا ہے, پیدا نہیں کیا, وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے جسم سے. پاگل نہیں کماتے, تجھے اللہ نے عقل دی, اس عقل کے ذریعے اللہ کے دیے ہوئے جسم کے ذریعے, اور جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا تھا. جب مقدر کی باؤنڈری یعنی مقدر کی حدود ہے, یہ ایک واضح دلیل ہے کہ بشر اپنے طور سے کما نہیں سکتا, ورنہ ہر ایک لکھپتی ہو جاتا. کوئی جھوپڑی والا نہیں کہتا کہ میں غریب رہوں, اور کوئی لکھپتی نہیں کہتا کہ میں کروڑ پتی نہ بنوں. کسی کی نہ چلی نہ چلے گی, نہ بادشاہ کی چلے نہ صدر کی چلے. جب چاہے صدارت سے اتار کے پھینک دے, جب چاہے پہلوان کو بستر پہ ڈال دے, جب چاہے جس کو جس طرح چاہے ویسا کر دے. یاد رکھیے اس بات کو. جو لاکھ
نہ سمجھے تو وہ بھی جاہل ہے واللہ. جس نے لا الہ کو نہ سمجھا اس کی سارا علم ہے اس پہ پردہ پڑ جائے گا, کبھی حقیقت نہیں کھلے گی, نہ سمجھ کا دروازہ کھلے گا اس پر, اس پہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا. اور تم دیکھو گے کہ ایسے اہل علم امت کو گمراہ کر کے خود بھی گمراہ ہوں گے اور اوروں کو بھی گمراہ کر دیں گے. وہ پھر اپنی طرف کھینچیں گے. اور یاد رکھنا مخلوق کو اپنی طرف کھینچنا حرام ہے. اگر اپنی طرف ذریعے کے اعتبار کھینچتا ہے تو اس لیے کھینچ کے مخلوق تیری نہ بنے, اللہ ہی بنے. اگر تو نے یہ امید بندھی کہ کوئی دیندار میرا بن جائے تو خطرہ ہے. اس لیے نہ اپنا کسی کو بندہ بنا اور نہ تو کسی کا بندہ بن. یہ مقام ہے. یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کی ذات میں سب کچھ سمجھتا ہے. سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی پہ ڈالا کہ ابتدا پہ تم جو اس درجے پر ہو اس کو اکمل کر لو. اور یہ ولایت کبریٰ ہے جو انبیاءوں کو جو ہے عبور کرنی پڑتی. ولایت صغریٰ تو اللہ والوں کو دیتے, کبریٰ نہیں دیتے. انبیاءوں کو ولایت کبریٰ دیتے. اور انہوں نے توحید کی اللہ رب العزت کی پہچان میں ہی جان کھپائی. یاد رکھیے حج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جان نہیں کھپائی, حج کی روح میں جان کھپائی. مسند احمد میں حضرت امام احمد حنبل کی کتاب مشہور ہے, اس کو اٹھا کے دیکھیے. حج چلتے چلتے سکھایا ہے, حج چلتے چلتے سکھایا. لیکن حج کی روح 18 سال تک سکھائے کہ جس کے گھر پہ جاتے اس گھر والے کی کوئی عظمت ہے, اس گھر والے کی سب سے بڑھ کر محبت ہے, اس گھر والے کا سب سے زیادہ ڈر ہے حاجی نہیں. تو کہ ہم کو 18 سال کا کام موقع ملے تجھے ملتا ہے. جب حج ہو جائے گا تو 12 مہینے تیرے لیے ہے, لیکن تیرے پاس 12 مہینے میں 1-2 گھنٹے بھی حج کی محنت نہیں, نہ عمرے کی محنت ہے. ٹکٹ لے کے تم بیٹھ جاتا ہے, اسلام کو بھی ٹھگتا ہے تو. اور تو نے اسلام کو بدنام کر دیا, ورنہ حقیقت کو کوئی بدنام نہیں کر سکتا واللہ. اس لیے کہ مقصد ہی رہا انسان کا مقصد ہی رہا, اسلام کو بھنوانے کا مقصد رہا. متبرک اسلام ہے اور اس میں خاتم النبی جیسی ہستی ہے. میری فلاح ہو جائے گی. افسوس کی بات ہے کتنا گھٹیا مقام انسان کو کہ تجھے زمین پر خلیفہ بنانے کے لیے بھیجا تھا اور تو بخشش پہ چلا گیا. یاد رکھ اس بات کو. میں اس خاک داؤں اپنے فضل سے تیرے گناہ کو معاف کر کے بخش دے. تنبیہ کر کے یہ اور بات ہے, اور راضی ہو کے بخشش کر دے یہ اور بات ہے. بخشش تو صحابہ کا بھی, صحابہ کی بھی ہوئی. رضی اللہ عنہ ورضوا عن ذلک الفوز العظیم. یہ بخشش کے پہلے کی خوشخبری ہیں. اللہ اکبر. ہم اس سے راضی ہو گئے, وہ ہم سے راضی ہو گئے. یہ ہم سے راضی ہو گئے, ہم اس سے راضی ہو گئے. کھلا وہی بخشش کا دن تھا. آگے انجام کو دیکھنا تھا سکرات کے وقت. اور کیا تھا جب یہ آیات نازل ہوئی, یہی بخشش کا دن تھا. اس لیے کہ جس کو رضا نصیب ہوگی اس کی بخشش ہوگی. تاہم الحمدللہ پھر بھی یہ فکر میں اس لیے رہتے تھے کہ اپنی بشریت کا مظاہرہ کرتے تھے کہ اللہ تیری اس خوشخبری پہ ہمیں ناز نہیں نیاز ہے. اور نیاز کبھی بے فکری نہیں کرتا, اس لیے کہ بے فکر بے ادب بنا دیتی ہے. ناز بے ادب بنا دیتا ہے. ہم تو بے ادب ہو گئے کہ محمد ہے تو کیا غم, بے ادب ہے. اس لیے کہ یاد رکھیے اس بات کو, ایک معمولی مثال حضرت کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن دنیا میں مثال دوں کہ آدمی جو پیسہ زیادہ ہوتا ہے فکر بڑھتی ہے. آپ کے پاس 100 روپے ہیں تو فکر کم ہوگی, لیکن 1,00,000 روپے ہوگے تو فکر زیادہ بڑھ جائے گی. کیسے سنبھالوں, کوئی ڈاکو نہ آ جائے, کوئی چوری نہ ہو جائے. جی ہاں, ایسی مقدس ہستی جس پہ سر پہ ہو ان کی فکر زیادہ سب سے بردانی چاہیے کہ میں نے نبوت کے حقائق کا حق ادا کیا نہیں کیا. جو ہستی میرے سر پر دی گئی ہے اس کا حق میں نے کیا کیا ادا. کل مجھے پوچھ بیٹھے گا کہ تو نے ہیرے کی قدر کی, سونے کی قدر کی, محمد کی کیا قدر. دھوکے میں نہ رہیے, نہ تھوکوں کے واضح تقریروں میں آئیے. پیٹ کے لیے واضح تقریر نہیں کی جاتی. یاد رکھیے کسی صحیح مفاد کے لیے کی جاتی ہے تو اس میں حقیقت ضرور بیان کی جاتی ہے. اگر چندہ بھی کرنا ہے تو اس میں خوشامد نہیں ہونی چاہیے.
اور اگر خوشامد ہے تو یہ چندانی ہے، یہ رسوائی ہے، ہر ادارہ رسوا ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے کہا دوستو کہ انسان کا ظاہر ایسا انسان دکھاتا ہے کہ سبحان اللہ، لیکن باطن کے اعتبار سے وہ اندر ترجمانی باطن نہیں کرتا تو وہ کھوٹا ہوتا۔ اس میں ایام حج کے اندر حج یہ حج ہے، جب انسان کا باطنی سورانی سیدھا ماشاءاللہ حرام کے رزق سے ہوائی جہاز پہ بیٹھ گیا، سیدھا ماشاءاللہ ذخیرہ اندوزی کر کے ہوائی پہ بیٹھ گیا، سیدھا دفتر میں رشوت لے کے بیٹھ گیا، اس سے کیا آپ امید رکھتے ہیں؟ اس کی حقیقت پانے سے کیا ایک امید رہ جاتی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ ادھر جا کے یہ دعا مانگے، اپنے ضمیر کو پہچان کے اللہ اندر سراسر برا ہوں، میں آج سے کوشش کروں گا تو مجھے اچھا بنا دے، تو ٹھیک ہے، ورنہ اس پہ مور لگ جاتی ہے حجر اسود پہ۔ کھوٹے کو اللہ قبول نہیں کرتا، یاد رکھیے، کھوٹے کو کبھی قبول نہیں کرتا اللہ، ناپاک کو کبھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ آل رسول کو پاک کر کے اللہ نے قبول کیا ہے۔ آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیے، پاک کروں گا میں آل رسول کو، حالانکہ وہ وطن میں تو پاک تھے، لیکن بشریت کے اعتبار سے انسان میں بشریت ہوا کرتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو جب اللہ نے مبعوث فرمایا، ظاہر میں بھی نور، باطن میں بھی نور، اللہ کی نور نہیں ہے، ظلم ہے یہ، اللہ میں سے کوئی نہیں نکلا۔ ایک عقل سے کام لیجئے، علم کو رکھ دیجئے ایک طرف، عقل سے کام لیجئے، گھوڑے سے نکلتا ہے وہ گھوڑا ہوتا ہے، ہاتھی میں سے نکلتا ہے وہ ہاتھی ہوتا ہے، شیر میں سے نکلتا ہے، تم کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ہاتھی میں سے کوئی بھینس نکلا، انسان میں سے جن نہیں نکلتا، جنات میں سے، اللہ میں سے اللہ نکلتا، اللہ کا نور تو اللہ میں سے نکلا۔ انا للہ واللہ، ھذا شرک اکبر، واللہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، واللہ قسم خدا کی کھا کے کہا، ھذا شرک اکبر، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جب نصاروں نے کہا کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے ماشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، کن کے؟ اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ من ذلک۔ کیا مریم علیہ السلام سے مباشرت کی اللہ نے؟ اور ہم اور تم مباشرت سے دنیا میں آتے ہیں، ہاں ہم آپ سے مباشرت سے آتے، لیکن مباشرت سے جان نہیں آتی۔ اگر ہمارا باپ ہماری ماں سے ملاقات مباشرت کرے تو اس میں جان نہیں آتی، ایک لوتھڑا بنتا ہے۔ جان تو امر سے آتی ہے، امر سے آتی ہے۔ اللہ نے امر جبرائیل اسلام کو کہا میرا امر پھونک دے اس کو، لیکن کیا کہا نصاروں کی؟ اللہ کی اولاد، اس کی کیا کہا؟ قل هو اللہ احد۔ اس لیے جتنا قرآن شریف ہے اس سب میں زیادہ تو اس میں بڑھ کر جو سورہ ہے وہ قل هو اللہ احد۔ تبت یدا آپ پڑھیں جس پر تنبیہ ہے اس کافر کی، جو مسلمان نہیں لایا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں قل هو اللہ پڑھے تو زیادہ ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ اس میں توحید ہے۔ لم یلد ولم یولد کی معنی کیا تھے؟ حقیقت معنی کیا ہے؟ نہ میں کسی سے میں سے ہوں، نہ کوئی میرے میں سے ہے، نہ صفات میں میرے میں سے ہے، نہ ذات میں میرے میں سے ہے، نہ فعل میں میرے سے ہے، میں وراء الورا ہوں۔ ذرے کے کروڑوں حصے میں سارے انبیاء کو ملاؤ تو ان کی صفات میں سے میں نہیں ہوں، کروڑوں حصے میں بھی نہیں، خدا پاک کی قسم، میں وراء الورا ہوں، میں وراء الورا ہوں، نفی کر دی۔ لیکن آپ دیکھیے جب انسان اس پر آئے کہ حضور نور تھے تو آپ کا نور تھا، روز ازل کے نور تھے، یہ ازل کے یہ نور تھے، آپ کا نور پہلے اللہ نے پیدا فرمایا، اس اعتبار سے یہ ظاہر میں نور سے باطن میں نور سے سننا۔ لیکن عبداللہ، حضرت عبداللہ، ہم تو کیوں کہیں مقدس ہستی کہ بطن سے جب یہ پیدا ہوئے تو پتہ ہے آپ الما آمنا، یہ مقدس ہستی ہے، یہ دونوں بطن سے جب پیدا ہوئے تو بشریت تھی۔ آپ محققینوں سے پوچھ لیجئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا سینہ چاک کرو، سینہ چاک کر کے کالا مادہ نکال دیا، یہ بشریت تھی، متفقن علیہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کالا مادہ یہ کالا مادہ کیا تھا؟
معاف کیجیے گا. جہاں اللہ کی معرفت کی ضرورت ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کی ضرورت ہے. آنکھیں بیچ کر انبیاء کو اللہ کے ساتھ ملا دینا اور اللہ کو انبیاء کے ساتھ ملا دینا یہ غلط ہے. اس لیے جب حاجی ماشاءاللہ کہتا ہے نا کہ لبیک لا شریک لبیک، کہ شرکت تو نے تو کئی چیزوں میں شرکت کر رکھی. ایک ذہن بنا ہوا ہے، یقین بنا ہوا ہے کہ مال ہے تو عزت ہے، تو میں کہتا ہوں وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا، عزت تو میرے ہاتھ میں، میرے حکم میں. تو کہتا نہیں مال میں عزت ہے، پھر لا شریک کیوں کہتا ہے؟ پھر تیری مشق ہے یہ کہ تو شرمندہ ہو کہ اللہ تو مجھے شرک سے پاک. لا شریک اللہ ان الحمد، تمام تعریف تحقیق تیری ہے. پھر تیری تعریف ہوتی ہے تو کیوں خوش ہوتا ہے؟ تو تیری اپنی تعریف اخباروں میں چھپواتا ہے، تقریروں میں چھپواتا ہے. کوئی تعریف کرتا ہے حضرت فلاں فلاں تو خوش ہوتا ہے. جی ہاں، کہتا ہے ناچیز کو، آپ نے ناچیز کو بہت بڑا دیا، میں تو ایک ذرے مقدار ہوں، لیکن جو آپ نے تعریف کی اس کے قابل نہیں تھا. تیری بھلی بناوٹ مکار، تم زبان پکڑ لے، چپ کر، تعریف نہ کر میری. نہیں کہے گا، اس لیے ذرے مقدار کر کے تم پھانستا ہے کہ اور میری لوگ تعریف کریں. اس ہمسری پہ حج پہ کیا حقیقت ملے گی؟ اس ہمسری پہ کیا نماز کے اندر حقیقت ملے گی؟ جبکہ عابد ہونے کے اعتبار سے تو غلامی کا مقام اندر نہیں پھیٹا، ظاہر و باطن کو دونوں سوارتا نہیں. اندر تو باہر تو غلامی کا مظاہرہ کرتا ہے اور اندر مخدومی کا اندر میں مقام رکھتا ہے. اپنی چلے یہ مزاج رکھتا ہے، تجھے کیا ملے گا؟ تجھے کیا ملے گا؟ لیکن مایوس نہ ہو. اگر تو اپنی زندگی کی طرف رواں دواں ہو اور اپنی ذات کی طرف متوجہ ہو تو تیری خیر ہے، اور تیری ذات کو چھوڑ کر اسباب کی طرف متوجہ ہو جس کی حیثیت کچھ نہیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. سبب کی کوئی حیثیت نہیں، حیثیت تیری ہے. اگر سبب کو حیثیت دے گا تو بے حیثیت ہو جائے گا. یہ نوٹ کرنا، مال کو حیثیت دے گا تو بے حیثیت ہو جائے گا، کوڑی کا اللہ کے نظر کے سامنے نہیں رہے گا. اور لوگ تجھے سلام کرتے ہیں تیرے مال کو سلام کرتے ہیں، یہ خوشامد ہے. جب مال نکل کے فقیر ہو جائے گا کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا. اگر کوئی گنڈے سے ڈرتا ہے تو اس کی قوت سے ڈرتا ہے، یاد رکھنا. جب وہ بیمار ہو جائے گا تو تھپڑ مار کے اس کو کوئی گرا کے رکھ دے گا. جیسے کہ انسان ریوالور ہاتھ میں ہوتی ہے تو ایک پہلوان ڈرتا ہے، ایک کمزور کے ہاتھ میں تو کیا کمزور سے ڈرتا ہے، اس ریوالور سے ڈر کے اگر گر جائے تو ایک تھپڑ سے گرا کے رکھ دے. ایسے ہی تیری ثروت اور تیرے اسباب کے نقصوں کو سب پوچھتے ہیں، یہ خوشامد ہے، یہ کوئی عزت نہیں. وَلِلَّهِ عِزَّتِي وَرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، جو صحیح معنوں میں مومن ہے اور رسول ہے اللہ، ان کے لیے ہی صرف عزت ہے، ان کے لیے عزت ہے. مخلوق ذلیل کر دے تو وہ ذلت نہیں، مخلوق عزت کرے تو عزت نہیں. جب اللہ عزت دے تو عزت ہے. انبیاء علیہ السلام مخلوق کے اندر رسوا ہوئے لیکن اللہ کے آگے محبوب تھے. بس اس لیے میں نے کہا کہ آج دوسرا دن حج کے بارے میں، تو ابھی ہم یہاں تک پہنچے ہیں لا شریک کرو. ان الحمد والنعمت لک والملک، نعمت پہ کیا ہے؟ لک والملک. تو اپنی کمائی کا مقصد سمجھتا ہے، یعنی تاثر کل کا اپنے دل کو نہیں دیتا. ان الحمد والنعمت لک والملک، اور ملک میں نے وثوق سے پاسپورٹ نکال لیا اور میرا تو کام ہو گیا، میں نے NOC نکال دی. دیکھا ملک کس کا ہے؟ کس کا ملک ہے؟ مجازن ملک ہے سب کا، ملک اللہ کا ہے. جو صدر بدلتے ہیں ساری دنیا میں، وزیر بدلتے ہیں، وہ وہی بدلتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وهو على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. ملک ہمارا، جس کو چاہتے ہیں ہم اس کو دیتے ہیں. آپ کو جس کو دینا نہیں چاہیے اس لیے کیوں دیتا ہے؟ جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دینا وہ پسند نہیں فرمایا، آپ کے نبی کی مرضی کے خلاف ملک کیوں دیتے ہو؟ حضور نہیں چاہتے کہ یہودیوں کی حکومت ہو، حضور نہیں چاہتے کہ فلاں حکمران بنے، پھر کیوں دیتے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہماری آزمائش ہے، تاکہ ہم تم کو پرکھیں کہ میرے محبوب کے تعلیم کے خلاف ہم نے جس کو حکومتیں دی ہیں
تم اس کی مخالفت کتنی کرتے ہو، یہودی اور نصاروں کو کتنی، یہ تمہاری آزمائش ہے، اس لیے کہ میرا کام آزمائش کرنا ہے اور پرکھنا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام سچ بات بتا دینا ہے۔ یہ اس کا جواب ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت پروردگار عالم اپنی حکومت کو تین طرح چلاتے ہیں، حکم، مسلط اور حکمت، حکم، مسلط اور حکمت۔ اب لبیک پہ آگے ماشاءاللہ سبحان، کہتے کہ بیت اللہ دیکھتے ہی جو دعا مانگو قبول ہوتی۔ کیا مانگو گے میاں؟ پہلے سے ٹھان رکھیے کیا مانگنا، پہلے سے ٹھان رکھیے۔ جی ہاں، اللہ والوں نے کیا ٹھانے؟ سید الاولیاء حضرت عبد القادر جیلانی پیران پیر قدس اللہ سر العزیز کو پوچھئے، آپ تو تمام اولیاؤں کے سردار تھے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے بعد پیدا ہوئے، لیکن حضرت جنید بغدادی نے ایک مرتبہ گردن جھکا دی۔ کسی نے پوچھا کیا ہے، کوئی تکلیف ہے کہ نہیں؟ مجھے یہ بشارت ہوئی کہ اللہ کا پیارا پیدا ہونے والا ہے، وہ تمام اولیاء کی گردن جو ہے ان کے قدم اس کے گردن پر ہوگا، تو میں نے ابھی سے ہی گردن جھکا کے قبول کر لیا کہ اس ہستی کی قدم میرے گردن پر۔ لیکن خوب بھلواتے ہم پیرانے پیر کو نہیں، خوب ماشاءاللہ پیرانے پیر پہ ہماری جان قربان۔ میں خدا پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر پیرانے پیر اس دنیا میں آ جائے تو شاید و نادر کسی کو مشرک نہ کہے۔ اس کی توحید کا مقام آپ سن لیے، اخیار کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت محدث عبدالحق دہلوی فرماتے ایک اولیاء اللہ میں ایسا مرد خدا پیدا ہوا ہے وہ عبدالقادر ہے، جو توحید کے اندر ان کے مقام کے اعتبار سے یکتا تھا۔ ہم ایک ایک کو مشرک کہے، اس لیے میں نے کہا دوستوں کو کہ تم جو واہ بھی کہتے ہو، اگر پیرانے پیر دنیا میں آ جائے تو تم جنرل واہ بھی کہو کہ ایسا واہ بھی ہے، ایسی توحید کا آپ کا مقام تھا۔ اللہ ایسا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر اللہ کی طلب ہو کہ اللہ تم ہی مجھے چاہیے، کوئی چیز نہ چاہیے، تو پھر اللہ سے بھی کوئی چیز مانگنا یہ شرک ہے۔ لیکن ہمیں بھنوانا ہے ہستیوں کو، اسے مال کھانا ہے، اسے پیٹ بھرنا ہے، اس لیے کہ حقیقت طرف آدمی نہیں جاتا تو بے حقیقت ہو کے مخلوق سے نفع اٹھاتا ہے، اور جو مخلوق سے نفع ہوتا ہے وہ خالق کی عطا سے محروم ہو جاتا ہے۔ روٹی تو کتے کو بھی ڈال دیتے، روٹی ملنا کوئی اعجاز نہیں، حلوہ ملنا کوئی عزت نہیں، اچھے کپڑے ملنا یہ اللہ کا خصوصی کرم نہیں، یہ عمومی کرم ہے۔ جو تجھے دیتا ہے وہ راضی ہو کے دیتا ہے، یہ عطا ہے، تو اس کو راضی کر کے لیتا ہے، یہ سمیٹنا ہے۔ اگر یہ دو مقام نہیں تو ذلیل، تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہہ کے اپنے آپ کو بدنام کیا، اور اللہ کو مان کر مخلوق کو بدنام کیا تھا۔ ضابطہ ہی ختم ہو گیا، سرسری اعتبار سے زندگیاں اٹھ رہی ہیں، حقیقت کوئی بنیاد ہی نہیں بن رہی، نہ تو رمضان بن رہا ہے۔ اوہو، رمضان غائب ہو گیا دیکھیے، اور دکانوں کی زینتیں بھی غائب ہو گئے، مسجدوں کی بھی زینتیں غائب ہو گئی، غذاؤں کی زینتیں بھی غائب ہو گئی، سب ختم۔ عجیب، یہ رونق کس کے ساتھ تھی؟ یہ رونق کہاں تھی؟ پوچھنا پڑے گا کہ 18 سال آیا تو پیرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ، کوئی اگر نادان ہے تو جوش رکھتا، ہم اس کو نادان نہیں کہیں گے، چلو ٹھیک ہے، لیکن بڑوں سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ پہلے بیت اللہ شریف پہ آپ کی نظر پڑی تو کیا کہتے ہیں؟ سنو کیا کہتے ہیں، نہ کہا سید، نہ کہا آل رسول، نہ مولانا، کچھ نہیں کہا، عبد القادر کے اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ دیکھا، عبد القادر کو گناہوں کو معاف کر دے، یہ سمجھنے کی بات، یہ سبق لیا تھا ماؤں سے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مؤدبانہ عرض کرتی، میرے آقا اگر میں لیلۃ القدر پا ہوں تو کیا مانگوں؟ آپ نے نہیں فرمایا عشق مانگ، معرفت مانگ، فلاں مانگ، ذکر مانگ، کیا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اے اللہ تو معاف کر دے، تو معافی سے محبت کرتا ہے۔ یہ گل کی بات، جب آدمی میں پن کے اندر ہو، شرک سے توبہ، کفر سے توبہ، نفاق سے توبہ، معصیت کے توبہ، لائنیں جب صاف نہیں ہے حضرت تو کیا مل سکتا ہے؟ لائنوں کے اندر تکبر پڑے ہوئے ہیں، میں پن پڑے ہوئے ہیں،
کر کے دکھا دیتا تو ہوتا کون ہے؟ بس جناب پھر تم کچھ ہوتا ہے. جب تم کچھ ہوتا ہے تو تم اپنی پوجا کر، تو اپنا ہی بندہ ہے، اللہ کا بندہ نہیں. یہ خود پستی ہے جو اپنی طرف آتا ہے، خود پستی ہے جو اپنی طرف آتا ہے، وہ اپنے آپ کو پسند کرتا ہے. جو اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ہلاکت نہیں، کوئی ہلاکت نہیں. اس لیے کہتے کہ اگر تو چہرہ آئینے میں دیکھ، چہرہ آئینے میں دیکھ تو عارفین آتے ہیں. اگر تم نے اپنے چہرے پر عاشقی کا ظاہر کیا، کتنا خوبصورت ہو، اور اس کا مظاہرہ عمل دنیا میں کیا کہا، واللہ قسم کھائی عارفوں نے، واللہ اللہ درویسی تجھ سے چھین لیں گے، درویسی چھین لیں گے. اور تو اس میں عزت رکھتا ہوں کہ میں گورا ہوں اور حسین ہوں، تو دنیا میں میں شہرت پا جاؤں. قسم کھائی کہ ہماری جانوں کی قسم انہوں نے کہا کہ تم درویش ہوگا تو درویشی بھی اللہ کھولے گا. اس لیے کہ عزت اللہ کی رضا میں ہے. کہاں یہ سبق، کہاں ان مسجدوں کے اندر یہ تقریریں ہیں، کہاں یہ درس ہیں، کہاں یہ حقائق ہے؟ اوزل ہو گیا سب. دارمی کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہبر ریزن ہوں گے. جو رہبر کہلائیں گے وہ ریزن ہوں گے، اور وہ مالوں کے فضائل زیادہ بیان کریں گے. جو اللہ کی راہ میں 2 پیسہ دے گا اللہ اس کو اتنا دے گا، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ جو مال رزاقیت کے تاثر کے بغیر کمائے گا وہ ناجائز ہوگا. اور یہ نہیں بتائیں کہ جو مال پہ نگاہ رکھ کے دے گا وہ حرام ہوگا، اور جو مال دکھا کر احسان کرے گا وہ بھی حرام ہوگا. پہلے بنیاد کو قائم نہیں کرے گا، سیدھا ماشاءاللہ عمل کو لے لے گا. اس لیے کہ عمل میں تقویت کب پہنچی؟ جب ایمان کا مقام نہ ہو. ایمان تو مقدم ہے، پہلے ایمان آیا، عمل نہیں آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم نے ایمان سیکھا، بعد میں قرآن سیکھا. قرآن کا بھی ایمان سیکھا، رسول کا بھی ایمان سیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا ایمان سیکھا. اس کے بعد ہم نے علم سیکھا. جو قرآن خبر دیتا ہے اس کا یقین ہو تو زندگی نہ بدل جائے. صدق کا صدق اللہ العظیم، کاری کیا کہ صدق اللہ العظیم کہ تو بچہ بھی کہ تیری بلی ہو، کہ سچ کہا. تو پھر سچ کو کیوں نہیں اپنا تھا؟ ہم سب سادہ لوگ بھی تعلیم کرتے ہیں اور صدق اللہ، سچ کیوں؟ کہ سچ کا یقین نہیں سیکھا کہ سچ کیا ہے. اور یاد رکھیے اسباب ظاہرہ میں جو سچ ہے، اسباب ظاہرہ میں جو فانی ہے، جو باقی نہیں رہنے والا، اس کا کامل یقین آ جاتا ہے جب اسباب ظاہرہ کا یقین آتا ہے. مثلا سانپ ہے، یہ اسباب ظاہر کا جو ہے فانی یقین ہے، کوئی سانپ کے قریب نہیں جائے گا، جائے گا. اور یقین ہے کہ ساتھ میں زہر ہے، اور یقین ہے کہ اس کا علم ہے کہ اس سے آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے اور مر جاتا ہے. اللہ کا حکم ہو، آگے کوئی قریب نہیں جاتا. لیکن دوزخ کے پاس دوڑ کر جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا اس عمل پہ آگ پہ ڈال دیتا ہوں کہ صدقتا. آیات پر کیا کہتا سبحان اللہ، کہ تیرے پاس علم ہے، یقین نہیں ہے. یاد رکھیے علم سے عمل سنورتے ہیں اور یقین سے عمل پہ جان آتی ہے. اس لیے حج کی روح کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالی یہ تیسرا جمعہ اللہ چاہے آئے گا، اللہ اگر توفیق دے دے تو تیسرے جمعے پر اس کی بقیہ باتیں انشاءاللہ بیان کریں گے جو حقائق سے منسلک ہوں گے. مسائل سہل ہے. حج جیسا تو کوئی چیز، حج اگر علم ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی سہل نہیں. آپ مانے نہ مانے، اگر علم ہو نا، لوگ کہتے ہیں حج میں بڑی تکلیف تم اٹھاتا ہے. علم ہو تو حج جیسی کوئی سہل چیز نہیں. اصل تو یقین ہے. جو یقین کے لیے جانیں دی اور سب کچھ کروا کے آئے، اعمالوں کے لیے جان نہیں دی. حج تو چلتے چلتے سکھایا ہے. جی ہاں، چلتے چلتے سکھایا ہے جناب. نماز تو بچیاں بھی پڑھ لیتی ہے، رکوع اور سجدہ کرا لے تمہارے سامنے، ہمارے سامنے بچے ہمارے کھڑے رہ جاتے گھروں میں، وہ بھی سجدے کرتے. دل کو کبھی جھکایا، غیرت کہیں سجدہ نہ کرے، امید کہیں سجدہ نہ کرے. ہر جگہ جھکتا ہے، ہر جگہ جھکتا ہے. تو نے نماز کو سمجھا ہی نہیں، اس کے باطن کو تو نے سمجھا نہیں. جی ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے اس زندگی کو اجاگر کیا ہوا ہے. اللہ ہمیں اس دنیا میں دھوکے میں نکال دے کہ ہم مسلمان ہیں. واقعی ہم مسلمان ہیں، لیکن اقرار کے اللہ صفات کا مسلمان بنائے
اور انجام کا مسلمان بنا۔ یاد رکھیے اقرار کا مسلم صفات پہ اس وقت پہنچ سکتا ہے جب محنت کرے، اور جب صفات کا مسلم بنتا ہے اس کے لیے انجام خیر ہے۔ اگر صفات کا مسلم نہ بنا تو انجام خطرے میں۔ اس لیے اللہ نے کسی کو نہیں لکھ دیا کہ جس کو میں نے مسلمان کی توفیق دی اس کو مسلمان کر کے ماروں گا، بلکہ قرآن نے کہا مسلمان ہو کے مرنا ہمارے ہاتھ میں۔ آپ نے تو کہا وما توفیق الا باللہ، میری توفیق کے بغیر کوئی چیز نہیں ملتی، تو آپ نے ہمیں توفیق دی مسلمان کے گھر پہ پیدا کہ مسلمان، پھر آپ کہتے ہیں مسلمان کہ ہاں جی ہاں یہ تیری محنت ہے، اور تیری محنت کا یہ مقام ہے کہ تو خود مسلمان ہو کے مر، اس کی محنت کر۔ مالدار ہو کے مرنا کہیں نہیں آیا، فقیر ہو کے مرنا کہیں نہیں آیا، بیمار ہو کے مرنا کہیں نہیں آیا، صحت بالکل نہیں، ایمان ہو کے مرنا۔ لیکن ہم مطمئن ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ مصیبت تو اس بات کی ہے، اور یہ آپ مومن کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے اگر وہ مشاہدہ نہیں رکھتا اور دلیل نہیں رکھتا۔ مسلمان کہتا ہے سبحان اللہ، لیکن اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان کہ یہ اطمینان بھی دھوکھا ہے۔ یاد رکھیے جس چیز کا ہم نام ڈالتے ہیں اس کی صفت کو دیکھیں، جیسے میں نے تربوز کو کہا نا، کھول کے دیکھا تو سرخ نکلا، لیکن اس کو دانے ڈالنا تھا تو بھی چھوڑ دیا۔ پھر زبان پہ رکھا میٹھا ہے تو خریدا، جب تک صفات نہ ہو وہاں مسلمانی نہ ہو، وہاں تک آدمی قبول نہیں ہوتا، اور جو اللہ کی یہاں قبول نہیں ہوتا مسلمان کی حیثیت سے وہ خطرے میں ہے۔ اللہ تمہیں مجھے بھی بچائے، پوری امت کو بھی بچائے۔ جی ہاں یہ سب بخیرے ہے، اسلام کے نام پہ سب بخیرے ہیں، سب حقیقت اور جھلو تو سمجھنا سب بخیرے ہیں۔ کیا خانقاہیں، کیا مدرسے، کیا تبلیغی محنت، اگر سب میں کو حقیقت کو پیدا کرنے کے لیے رکھا، اگر ان میں بھی حقیقت نہیں تو کچھ نہیں۔ مسجد مسیح خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف ہی جائے۔ اگر بلال کی روح رضی اللہ تعالیٰ سے مناسبت نہیں تو اذہان ایک بخیرا ہے، جیسے آج موزن گویے بن گئے۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ حرام ہے، اے حرام، ایک ایک منٹ تک تم گوئی کی طرح نہیں، تنخواہ اچھی ملے کہ اذان دینا چاہتا ہے، اس لیے کہ انسان اللہ کے نام کو استعمال کر کے مخلوق میں شہرت لینا چاہتا ہے۔ حقیقت نہیں ہوگی، انسان بے حقیقت ہو جائے، سارے نقشے بے حقیقت ہو جائے، سارے ادارے بے حقیقت، اور سارے مبارک ادارے جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا آرڈر بھی اس لیے کہ ہم حقیقت والے بن جائیں۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے اتباع کر کے تو حقیقت والا نہ بنا تو شفاعت کا مسئلہ خطرے میں پڑ جائے گا، ورنہ شفاعت کبریٰ نصیب ہوگی، اور بہت اعجاز کے ساتھ شفاعت کی جائے گی۔ وقت ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے جو اللہ نے کہلوایا مجھے اور آپ کو توفیق دی۔ اب تو وقت ہی نہیں ملتا سننے کا، دماغ پڑھنا ہے، وقت ہی نہیں ملتا ماشاءاللہ کہ کچھ دیر جلدی سے آ کے بات سن لے، اس لیے کہ بات سننے وہی نہیں آتا جس کو عمل نہیں کا۔ عذر صحیح ہو، عذر کس کو کہتے ہیں آپ؟ کوئی دکاندار کہتے عذر نہ نکلا، یہ جمعہ بازار لگی ہے تو اس کو پوچھ لیجئے، وہ عذر بناتا ہے نماز کو کہ جو ٹھیلا چھوڑ دیں گے، ہمارا جو یہ خیمہ لگا ہوا ہے تو ہماری دکان ماری جائے گی، اور جمعہ کو اڑا دیتا ہے۔ کس چیز میں عذر ہے مجھے بتا، دنیا بھی کسی خاکے میں عذر ہے؟ عذر ہے تو دین میں ہے۔ وقت پہ جب اذان ہوگی جب جائیں گے، یہی علامت ہے تیری کہ تیری کششیں کیا ہے یہ، ورنہ عذر تو اس کو کہتا ہے کہ انسان آدمی مجبور ہو جائے، جی ہاں مجبور ہو جائے، جہاں کرفیو گزا ماشاء اللہ تو سب کے سب باہر نکل جائے کہ کیوں بھیا کہ ضروریات ہے کہ آگے خطرہ ہے، کوئی ممانعت تو نہیں ہے، لیکن دنیاوی خاکے میں کوئی عذر نہیں، سر دکھتا ہے تو بھی دکان پہ جاتا ہے۔ جی ہاں ہر حال میں سبب کو پانے کے لیے نکلتا ہے، اور اچھے حال میں بھی دین کو پانے کے لیے نہیں نکلتا، اور جو انسان دین کی طرف بے رکھ بھی لگتا ہے تو اللہ سمجھ ہے، اس نے کہا میں بے پرواہ ہوں، اسلام نہیں چمکاؤں گا، جس کو یہ خیال نہیں اپنی حالت بدلنے کا کبھی اس کو ہدایت نہیں دوں گا، میں سمجھ ہوں، سنیں آنسو بہا کر ہاتھ جوڑ کر میری جناب میں گڑ گڑا کے مانگنا پڑے گا جب اسلام دوں گا، ورنہ شکل اسلام دوں گا، اور شکل انصاف پہ میرا کوئی فوری طور سے وعدہ کامیابی کے نہیں۔ وآخر دعوانا